السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے تحریک انصاف کی تیاریاں جاری ہیں اور ابھی سے ہی 10,000 کارکنوں کے اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں پہنچ جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت نے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج سے سختی سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسلام آباد میں 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وزارت داخلہ احتجاج میں شرکت کرنے والوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے، ان کی سمز بلاک کرنے اور طلبہ کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ خبر کے مطابق اسلام آباد پولیس نے احتجاج سے نمٹنے کے لیے 22,000 اہلکاروں کی خدمات، کنٹینرز اور دیگر سامان مانگ لیا ہے۔ اب جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ 5 دن بعد حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، ٹکراؤ اور تصادم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف آج پی ٹی آئی کے اسی احتجاج کو لے کر مذاکرات اور رابطوں کے حوالے سے ایک کے بعد ایک اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ اس اجلاس کے حوالے سے گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے احتجاجی مطالبات بھی اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج اجلاس کی داستان بتائی اور کہا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں علی امین گنڈاپور نے عمران خان اور احتجاج سے متعلق تبرک کے طور پر ہلکی پھلکی بات کی۔ ہلکا پھلکا انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے جو ہے اس کو جلسے کی اجازت اور پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس طرح کی ایک بات کی۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کہ جی میرا لیڈر جو ہے وہ 1.25 سال سے قید ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، اس کو قید رکھا ہوا۔ یہ 2-3 باتیں انہوں نے کیں، لیکن 99% باتیں جو ہیں انہوں نے اپنے صوبے میں ٹیررزم کے دیں۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے یہ دونوں باتیں جو ہیں صرف تبرکن کی ہیں، تبرک کے طور پہ کی ہیں۔ تاہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں سوچنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ترقی کے لیے کام کریں۔ ہر موقع کے اوپر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک ہم اپنے ذرا آرام سے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اگر دھرنا یا جلوس اگر دینا ہے، کرنا ہے، تو وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاننا چاہتا، صرف یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے۔ اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ اٹس آل اپ ٹو اس، چوائس از آورز، ٹائم اینڈ ٹائٹ، ویٹ فار نن۔ اس کے علاوہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے۔ اس جنگ میں کوئی یونیفارم میں ہے اور کوئی یونیفارم کے بغیر ہے۔ ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ جو بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا، ہمیں کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی عمران خان سے طویل ملاقات ہوئی، جسے اہم پیغام رسانی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے، مگر آج پہلے جنگ اور دی نیوز میں ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی تھی کہ کسی بھی ممکنہ بریک تھرو کے لیے حکومت کی ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہائی لیول رابطہ ہوا ہے۔ ایک باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ابتدائی رابطہ مثبت تھا۔ دی نیوز کے پاس دونوں فریقین کی جانب سے رابطہ کرنے والے افراد کے نام موجود ہیں، لیکن یہ معلومات اس شرط پر فراہم کی گئی ہیں کہ نام خفیہ رکھے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان ناموں کا انکشاف پی ٹی آئی اور حکومت بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کی کوششوں کو بیکار کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی یہ اہم شخصیت مقتدر حلقوں کو اعتماد ملے گی، اور اگر معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو پی ٹی آئی اپنے مطالبات پورے کرنے کی کچھ یقین دہانیوں کے بدلے میں 24 نومبر کے احتجاجی مارچ کی کال واپس لے سکتی ہے۔ ایک ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما عوام میں چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بات چیت کی صورت میں ان کے مطالبات فوری طور پر پورے نہیں ہوں گے۔ فی الحال بات چیت کا عمل شروع ہونا ہی ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے فیک نیوز قرار دے دیا اور کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی بھی سطح پر نہ رابطہ ہے اور نہ رابطہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی بھی حوالے سے احتجاج کو روکا جا سکتا ہے۔ مگر اس تردید کے بعد اڈیالہ جیل میں ایک بڑی ملاقات ہو گئی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے تقریباً 2 گھنٹے تک عمران خان سے ملاقات کی، اور اس بارے میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری نے کہا کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر خان سے ملاقات میں مذاکرات کے لیے حامی بھر لی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر خان اجازت لینے آئے تھے کہ اگر رابطہ ہوتا ہے تو کیا مذاکرات کیے جائیں، تو عمران خان نے جواب دیا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو۔ خالد یوسف چودھری کے مطابق عمران خان نے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، اس سے پہلے مذاکرات سے منع کر رکھا تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج تبھی ختم ہوگا جب مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس پاور ہے۔ ملاقات میں علی امین گنڈاپور نے احتجاج کی تیاریوں سے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا، جبکہ عمران خان نے بھی علی امین گنڈاپور کو ہدایات جاری کی۔ اس ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، جس کے بعد عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی یہی بات کی اور واضح کیا کہ بات چیت صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوگی۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے جمعرات تک کا ٹائم دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی، اور عمران خان نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں، لیکن صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے: ہماری جوڈیشری، ووٹ چوری ہوا ہے، بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں، ہم خود جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو صرف اسلام آباد اپنی ہمت پہ پہنچا لیں، 1-2 دن پہلے آئیں، لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے، آپ جمعے کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں۔ اور یہ تجربے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، یہ بات آگے بڑھتی ہے، ظاہر ہے اس کی صورت میں ادھر سے بھی شرط ہوگی کہ آپ جو 24 نومبر کی کال ہے وہ کال آپ کر دیں، تو اس پر خان صاحب نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے، صرف جمعرات تک کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں آپ سوچ لیں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ مذاکرات حکومت سے ہوں گے جس کی خبریں بھی آ رہی ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے؟ خان صاحب نے کس کا نام لیا دونوں میں سے؟ اسٹیبلشمنٹ کا ہی کہا ہے، حکومت کے پاس وہ حکومت خود کہتی ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تحریک انصاف جنگ اور دا نیوز مین سارا باسی صاحب کی خبر کو جھوٹا قرار دے رہی تھی، اور دوسری طرف وہ خبر بالکل صحیح بھی ثابت ہو رہی تھی، اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو رہی تھی، اور ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ یہ بات بھی کر رہی تھی، اور پھر آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات سے متعلق اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل باوڑا نے سوال اٹھایا کہ علی امین گنڈاپور کس کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس گئے تھے۔ فیصل باوڑا نے تحریک انصاف پر روایتی موروثی سیاست کا بھی الزام لگایا، اور یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کا احتجاج پانی کا بلبلہ ثابت ہوگا۔ سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے، لیٹے ہوئے گنڈاپور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستان جس حصے میں نظر آ رہی ہے سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے، کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا۔ بھائی آپ اپنے بچے لے کے آئے، کسی کی ماں کھڑی ہوگی، کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا، کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی، کسی کی بیوی کھڑی ہوگی، غلام ہے سارے۔ کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواریوں کی، اس سے زیادہ گھٹیائی سب نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہوئے۔ جی 25 سال پرانا آدمی اگر 5000 آدمی ہی لائے گا اس کو نکال دیں گے۔ بھائی کسی کی باپ کی جاگیر ہے، یہ ملک ہے، پولیٹیکل پارٹی، ہم نے بھی 15 سال اس میں دیے، ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں۔ اب ایک طرف ایسے مذاکرات اور رابطوں کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج ملتوی ہو جائے، مگر فی الحال پی ٹی آئی اس احتجاج کو ڈو اور ڈائی احتجاج اور جہاد قرار دے رہی ہے، اور ہر صورت میں اسلام آباد پہنچنے کی تیاریاں کر رہی ہے، جبکہ پہلے سے ہی ہزاروں کارکنوں کو اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں پہنچانے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ پشاور میں جنگ کے ریزیٹر ایڈیٹر ارشد عزیز ملک کی خبر کے مطابق تحریک انصاف نے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ پارٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ 10,000 کارکن اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ پارٹی قیادت نے تمام عہدیداروں، ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اپنے حلقوں سے متحرک کارکنوں کو 24 نومبر سے پہلے اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی شہروں میں پہنچنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ ذرائع کے مطابق تمام کارکنوں کو خفیہ مقامات پر رہائش اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتہائی اہم ذرائع نے جنگ کو بتایا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے مخصوص کارکن ہری پور اور مری کے راستے اسلام آباد میں پہنچیں گے، جبکہ جنوبی اضلاع کے مخصوص کارکن فتح جنگ اور متبادل راستوں سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ دوسری طرف حکومت بھی تیاریاں کر رہی ہے اور سخت پیشگی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ جیو نیوز کی نمائندہ زرمین زہرا کی خبر کے مطابق ذرائع وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کے کیمپس کی جیو فینسنگ شروع کر دی گئی ہے۔ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے اور سمز بلاک کرنے کا معاملہ بھی زیر غور ہے، جبکہ احتجاج میں شرپسندی کرنے والے طلبہ کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کا فیصلہ
بھی زیر غور ہے۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق وفاق میں تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعینات کی جائے گی۔ شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صحافی منور عظیم کی خبر کے مطابق اسلام آباد پولیس کے افسران نے کہا ہے کہ احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے پنجاب پولیس، سندھ پولیس، ایف سی اور رینجرز کے 22,000 اہلکاروں کی خدمات مانگی گئی ہیں، جبکہ 1200 کنٹینرز بھی طلب کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی 40,000 آنسو گیس شیل، 2,000 آنسو گیس چلانے والی بندوقیں، 50,000 ربڑ بلٹس اور 25,000 بندوقیں مانگ لی گئی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 5,000 اینٹی رائٹس کٹس بھی مانگی گئی ہیں۔ خبر کے مطابق اسلام آباد پولیس کے افسران کا کہنا ہے کہ شہر میں تعیناتی کے دوران مقامی اور باہر سے آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے کھانے اور آمد و رفت کا بندوبست کرنے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہوں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ منصوبے زیر بحث ہیں، جنہیں منظوری کے لیے متعلقہ حلقوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ حکومت تحریک انصاف کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے ابھی سے اقدامات اٹھا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈرا بھی رہی ہے، جبکہ خود تحریک انصاف بھی غیر معمولی تیاریاں کر رہی ہے اور کارکنوں کو باہر نکلنے کا کہہ رہی ہے، جسے خود بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں اور وہیں ساری ہدایات جاری کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی کی سیاسی سرگرمیوں سے متعلق اور متعدد خبریں سامنے آ رہی تھیں، جن میں بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو قافلوں میں موجود افراد کی ویڈیوز بنانے کی ہدایات کی ہیں۔ وہ میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ بھی استعمال کر رہی ہیں۔ احتجاج میں بھرپور انداز میں متحرک نہ ہونے پر پارٹی سے نکالنے کی دھمکی بھی دے رہی ہیں، اور کل رات کو بشرا بی بی کی جو آڈیو سامنے آئی ہے وہ ان ساری خبروں کی تصدیق کر رہی ہے۔ پہلے یہ آڈیو سنیے جس میں بشرا بی بی عمران خان کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ خان نے کہا ہے کہ جس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوگی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو، اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑو، تو اس طرح یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ وہاں پہنچنے تک آپ نے اپنی گرفتاری بھی نہیں ہونے دینی اور ورکرز کی بھی گرفتاری نہیں ہونے دینی۔ فرحان ہمیشہ ایک غیرت مند اور جمہوری قوم جانی جاتی ہے، یہ سب کو پتا، ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا ہے، اور خان کو صرف امید نہیں ہے، خان کو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این اے پی صدر جنرل سیکرٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لے تو آپ کم از کم 5 لاکھ اے پی سے لے کے نکل سکتے ہیں۔ لیکن آڈیو کے مطابق بشرا بی بی نے اجلاس میں صرف عمران خان کا پیغام نہیں پہنچایا بلکہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور کلمے کا مطلب، وفا کے معنی اور غیرت مند مسلمان کے حوالے سے لیکچر بھی دیا۔ پہلے اسی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں، سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس میں وفا ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے۔ خان اور ملک میں آپ کی وفا کا امتحان ہے۔ تب ٹیپو سلطان سے گداری کی گئی، میر صادق میر جا کے جائے اور وہاں سے ہی مسلمانوں نے گرنا شروع کیا۔ تو آج آپ لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی کلمہ گو ہیں اور وفا کیا ہوتی ہے، جس نے اللہ نبی سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے وفا کی، اس کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور وفا والا انسان بھی غیرت مند کہلاتا ہے۔ جب عمران خان کی قیادت ہے اس کے نیچے گروپنگ کرنے والے کو خان کا وفادار اور ملک کا وفادار نہیں سمجھا جاتا، اور اس وقت بالکل بھی کے پی میں گروپنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت خان کی تحریک کو جو خان نے حکم دیا ہے اسلام آباد آنے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خان سے اور ملک سے وفادار نہیں ہیں۔ ساتھ ہی بشرا بی بی پارٹی میں اختلافات ختم کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے ابوبکر صدیق کی ذرائع سے خبر کے مطابق اسد قیصر کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں علی امین گنڈا پور بھی شریک تھے۔ ملاقات میں پارٹی کے اندرونی اختلافات اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ بشرا بی بی نے اسد قیصر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپس میں اختلافات سے نقصان پارٹی کا ہو رہا ہے، آپ ثوابی سے قافلے کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ لیڈ کریں۔ بشرا بی بی نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور، اسد قیصر اور عاطف خان قافلوں کو لیڈ کریں گے، ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال صاحب، جو آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شریک تھے، جہاں پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے۔ حسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ایپیکس کمیٹی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے احتجاج کے حوالے سے، یا پھر جو ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا بات کی، اور اتنا ہی اہم ہے کہ انہیں جواب کیا ملا، کیا بات کی انہوں نے اور کیا جواب ملا انہیں؟
دیکھیے جہاں تک یہ ایپیکس کمیٹی کا تعلق ہے، چونکہ یہ ایک اعلیٰ سیکیورٹی کا فورم ہے تو اس کی اندرونی کارروائی ایک امانت ہے، اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پوری کمیٹی نے اتفاق رائے سے اس بات کو سپورٹ کیا کہ پاکستان کو جو اس وقت دہشت گردی کا چیلنج ہے، اس کے لیے ہمیں ملک کے اندر سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ملک کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا کلا کما کریں گی۔ تو سب سے جو بڑا ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا وہ یہی تھا کہ ہم ملک کے اندر تمام سیاسی قوتوں کی اور وفاق کے اندر ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ایک نئے عزم کا اعادہ کریں، اور اس بات کو جائزہ لیں کہ کس طریقے سے ہم مؤثر طریقہ کار بنا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایپیکس کمیٹی کے تحت ضلعوں کی سطح تک کوارڈینیشن کمیٹیز بنائی جائیں گی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کارروائیاں ہیں انہیں مربوط طریقے سے آگے لے کے چلیں گی۔ یہ اہم ہے، مگر ساتھ میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ تبرکاً ضرور انہوں نے بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے، مگر 99% انہوں نے بھی، علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بات کی اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے۔ تو جو تبرکاً انہوں نے بات کی، ان کا تبرکاً جواب کیا ملا انہیں؟ وہ تو خواجہ آصف صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ کوئی پولیٹیکل ٹاک کا فورم نہیں تھا، اور اگر آپ کوئی سیاسی بات کریں گے تو یقیناً اس کا کوئی سیاسی جواب نہیں ہوگا۔ اس کا تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم کس طرح ایک قومی اور مربوط حکمت عملی کے ساتھ اس کی اسی طرح اس کا کلا کما کریں جیسے کہ 2013-18 کے درمیان آپریشن حزب اور رد الفساد کے ذریعے ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا تھا۔ تو آج تقریباً اسی ماحول کے اندر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو میڈیا پر چلی اس میں تو انہوں نے بات کی نا دھرنوں کی، کہ کس طریقے سے دھرنے ہوتے ہیں، کس طریقے سے انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ بھی پولیٹیکل بات ہی کر رہے تھے۔ تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے، اگر آپ بات کی تفصیلات نہیں بتانا چاہتے تو یہ بتا دیجئے کہ کیا بالکل سرسری ہی بات کی ہے، یا انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کا آج مقدمہ رکھا، اور کیا ان کو کوئی جواب دیا گیا، جواب نہیں دیا گیا؟ دیکھیے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، جو اگر خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ایک انہوں نے بات اسی حد تک کی ہوگی کہ جو ایک سرسری ہو یا جیسے اسے کوئی کہہ دے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میٹنگ کا موضوع سیاسی نہیں تھا، تو یقیناً کوئی ایسا حوصلہ افزا جواب کسی کو نہیں مل سکتا تھا جو اس موقع پر کوئی بھی سیاسی بات کرے، اور دو ٹوک انداز میں سب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ جب ملک کے اقتصادی اشاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ملک معاشی بحالی کی طرف جا رہا ہے، تو 2014 میں جس طرح حملہ کیا گیا پارلیمنٹ پہ، حملہ کیا گیا پی ٹی وی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملے کیے گئے، پولیس کے افسران کو زد و کوب کیا گیا، اس قسم کی لا لیسنس کی اجازت اب نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے اندر جو ہماری گورننس میں خامیاں ہیں یا جو سافٹنس ہے جس کا یہ دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں، یا ملک کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے بڑا دو ٹوک پیغام تھا اس فورم کا کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی اور بحالی کے عمل سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور سیاست میں ملک کے انتشار کے حوالے سے 2014 کے حوالے سے جتنے معاملات ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی متفقہ فورم کا یہ دو ٹوک موقف تھا، تو متفقہ تھا تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی یہی موقف تھا، یا وہ نہیں تھے اس وقت روم میں؟ نہیں، دیکھیے اس پورے ہاؤس کی سینس تھی نا کہ اس قسم کی کارروائیاں ملک کی معیشت کے لیے بہت منفی ہوتی ہیں، اور اب پاکستان کے پاس اتنا الاؤنس نہیں کہ ہم اس قسم کے کھیل دوبارہ کھیل سکیں۔ مگر متفقہ کیسا ہو سکتا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب تو لیڈ کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کا احتجاج، تو وہ بھی اس بات سے متفق تھے؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب جہاں ایک پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہیں وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے ایک حلف اٹھا رکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً ان کی ایک مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ ان کی پوزیشن مشکل ہے، دو کشتیوں میں وہ سوار ہے، ایک طرف پارٹی اور ایک طرف ان کا وہ منصب ہے جس کا انہیں تقاضا پورا کرنا ہے، اور کسی قسم کی اجازت میں خیال کرتا ہوں کہ کہاں اس فورم میں کسی کی گفتگو میں ایسی نہیں تھی کہ جس سے
یہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ کوئی گنجائش تھی کہ اس قسم کی باغیانہ کارروائیاں کہ ایک صوبے کے ذریعے آپ دوسرے صوبے پہ چڑھائی کریں اس کو قبولیت دی جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ جو سینس آف دا ہاؤس تھا یقیناً علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی محسوس ہوا ہوگا اور وہ اپنی پارٹی قیادت کو بھی بتائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کی اس وقت ڈیسپریشن سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہیں اور ان کے کچھ خوف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل فیض کا ٹرائل ہو گیا, اس میں کوئی انکشاف ہو گیا یا کچھ اور چیزیں ایسی ہو گئیں تو پتہ نہیں میرے لیے مشکلات نہ ہو جائیں, تو میں جلد از جلد کسی طریقے سے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر کے کوئی این آر او حاصل کروں. ان کی تو این آر او حاصل کرنے کی ڈیسپریشن سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو ان کی باقی پارٹی ہے وہ تو سمجھتی ہے ملک کے کیا حالات ہیں, وہ سب پاکستانی بھی ہیں. اور میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ شاید یہ لوگ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اگرچہ وہ ان کی بات کم ہی سنتے ہیں, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ انہیں قائل کر لیں گے. تو آج جو علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب گئے, عمران خان صاحب سے ان کی ایک طویل ملاقات بھی ہوئی, اس کے بعد ہی وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آئے تھے. اور ظاہر ملاقاتیں جب نہ ہونے دینی ہوں تو نہیں ہونے دی جاتی, وہ اس لیے ہونے دی گئی. اور اس لیے گئے تھے کہ کوئی پیغام لے کے گئے تھے, کوئی اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے جس کا پیغام وہ لے کے گئے, جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ہم مذاکرات ہو سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عمران خان صاحب اپنے تمام ساتھیوں کو اپنی ڈیسپریشن کی وجہ سے مشکل میں ڈال رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, اگر وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے کہ جہاں پر وہ مرکز پہ یا دوسرے صوبے کے ساتھ مٹ بھیڑ کر سکیں یا ان کی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو, تو یہ ایک بڑا ان کے لیے بھی آئینی طور پہ سنگین مسئلہ ہوگا کہ وہ ایک بغاوت کی طرف جا رہے ہیں. وہ احتجاج نہیں ہوگا, پھر وہ آئین سے بغاوت ہوگی, وہ فیڈریشن سے بغاوت ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں عمران خان صاحب کی جگہ ہوں تو میں اپنے وزیر اعلیٰ کو کسی ایسی مشکل میں ڈالوں گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اس وقت ڈیسپریٹ ہیں, وہ اپنی آزادی کے لیے, اپنے این آر او کے لیے تمام قیمت ادا کرنے کے لیے تیار. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو جس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ان پر بھی ہو. کیا ان کا خدشہ ٹھیک ہے کیا؟ دیکھیے اس بات کی تو تحقیقات سے میں واقف نہیں ہوں, لیکن جب آپ کو اس طرح کے خوف ہوتے ہیں تو یقیناً وہ آپ خود تو واقف ہوتے ہیں نا کہ آپ کیا کچھ کرتے رہے ہیں, اور اس لیے وہ ان کے اندر اگر اس طرح کا کوئی خوف ہے تو وہ ایک فطری عمل ہوگا. چونکہ عمران خان صاحب تو خود اپنے واقعات اور اپنی کارروائیوں سے واقف ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں, کس طریقے سے انہوں نے ایک منظم کوشش کی کہ فوج کے خلاف بغاوت پیدا کریں, کس طرح سے انہوں نے ایک منظم کوشش کی کہ فوج کے اندر تقسیم پیدا کریں, کس طرح سے انہوں نے ایک 9 مئی کو منظم کوشش کی کہ وہ آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت کریں. اب اس کھیل کا وہ مرکزی کردار تھے اور ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں, تو اس لیے ان کا اس معاملے میں اپنے مستقبل کے حوالے سے خدشات لاحق کرنا یا ہونا ایک فطری عمل ہے. اور اس لیے شاید وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ اس سے پہلے کہ معاملات آگے چلے جائیں, ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, وہ ہاتھ پیر مار کے, اس لیے ایس سی او کے موقع پر بھی ان کی کوشش تھی کہ حکومت بہت ڈیسپریٹ ہوگی, حکومت کے لیے بڑا نازک موقع ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس ہے, شاید میرے سے بارگین ہو جائے, لیکن وہ بارگین نہیں ہو سکی. مگر اس دفعہ بھی وہ بارگین کے لیے تیار ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, جو پاورفل ہیں انہی سے مذاکرات ہوں گے. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو دعویٰ سامنے آ رہا ہے ذرائع کے تحت 10,000 کارکن پہلے اسلام آباد راولپنڈی میں پہنچا دیے گئے ہیں, اور جمعرات تک کا, آج علیمہ خان صاحبہ نے ان سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ جمعرات تک کا ٹائم ہے, اگر یہ 3 مطالبات مان لے حکومت کے, 26ویں آئینی ترمیم واپس, مینڈیٹ واپس, تمام بے گناہ سیاسی قیدی رہا, تو اس کے بعد ہم پھر پروٹیسٹ نہیں کریں گے, ہم 24 تاریخ کو جشن منائیں گے. تو کیا ایسی صورتحال ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر انگیج کر کے کچھ بات ماننے کی بات کی جائے؟ اگر تحریک انصاف کو اس طرح مطالبات ان کے پورے کرنے پڑیں پھر تو پاکستان کے ہر دہشت گرد گروپ کے اسی طرح مطالبات ریاست پورے کرے گی. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی, اور اگر ان کا خیال ہے کہ وہ بلیک میل کر کے کسی پریشر کے ذریعے اپنے مطالبات پورے کر لیں گے, ان کی بھول ہے. دیکھیے ہم سب نے مقدمات کا سامنا کیا ہے, جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا ہے, لیکن ہم نے نہ امریکہ میں جا کے کانگریس کے دروازے کھٹکھٹائے, نہ برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز کے دروازے کھٹکھٹائے,
نہ امریکہ کے کانگریس مین سینیٹرز کے دروازوں پہ جا کے سجدے دیے. ہم نے پاکستان کے ایوانوں میں اپنے مقدمے لڑے, اپنی بے گناہی ثابت کی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں تو انہیں پاکستان کے عدالتوں میں, پاکستان کے اداروں میں ان مقدمات کو لڑنا چاہیے, اور اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو چھوٹ جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جس میں بڑوں اور چھوٹوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون ہوتے ہیں. یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. دیکھیے توشہ خانہ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بھی ایک بڑا مضبوط کیس ہے, لیکن جو القادر ٹرسٹ کیس ہے کہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے اپنے ایک دوست کو فائدہ پہنچایا, اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے, پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آنے دیے, اور اس کے ایوز انہوں نے جواہرات لیے, پلاٹس لیے, بہت فائدہ لیا. یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جس کے بارے میں خود ان کے کابینہ کے وزیر کہہ چکے ہیں کہ بند لفافے کے اندر وہاں پر صرف ایک لفافہ لہرا کے معاہدہ کیا گیا. تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے خزانے پہ, غریبوں کے پیسے پہ ڈالا ہے, یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز جو بڑے تحریک احتساب کے نمایاں لوگ تھے کہ کرپشن ختم کرنی ہے, اپنے لیڈر کی سیاہ اور سفید کرپشن کے اوپر کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو تحریک انصاف چھوڑ دینی چاہیے. اتنا ثابت شدہ کیس ہے یہ. اس وقت صورتحال یہ ہے احسن اقبال صاحب کہ اب تحریک انصاف نے جو پچھلے احتجاج کیا اس میں بشرا بی بی بھی رہا نہیں تھی. ایک الگ بات ہے کہ عمران خان جب خود بھی قید نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے جو احتجاج کیا وہ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر سکے. بٹ ناؤ اس وقت بشرا بی بی موجود ہیں, عمران خان صاحب کا پیغام پہنچا رہی ہیں. جو آڈیوز آئی ہیں وہ بھی آپ نے سن لی ہوں گی. وہ باقاعدہ طور پر تقریر کر رہی ہیں, کارکنوں کو بتا رہی ہیں کہ اگر جو ایم این اے ایم پی اے نہیں لے کے نکلے گا اسے اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا, پارٹی رکنیت معطل ہوگی. خود بھی گرفتاری دینے کی کوشش کی تو دیکھا جائے گا جو گرفتار بھی ہوا ہے کہ کہیں وہ خود تو گرفتار نہیں ہوا, تو ڈو ڈائی بنا دیا انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھی. تو یہ آپ لوگوں کے لیے کیسے نہیں خطرہ ہوگا؟ دیکھیے نا, عمران خان صاحب ہی کہتے تھے کہ یہ موروثی پارٹیاں ہیں, ساری موروثی پارٹیاں ہیں. سوال یہ کیا ان کی پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں؟ گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر کون ہیں؟ ان کے پارٹی کے عہدیدار ہیں. تو پھر بشرا بی بی کو سیاست میں اور یہ ساری چیزیں کرنے کا منصب وہ کس عہدے کے لحاظ سے کر رہی ہیں؟ ان کے پاس پی ٹی آئی کا کون سا عہدہ ہے جس کے لحاظ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ تو ان کے شوہر گرفتار ہیں, وہ خود گرفتار رہی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ان کا اپنا نعرہ ہے تو کر رہی ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں یا تو پھر وہ چیئرمین بن جائے نا, چیئر پرسن بن جائے پی ٹی آئی کی, تو وہ کس حیثیت میں کر رہی ہیں؟ چونکہ پی ٹی آئی کے عہدیدار تو عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے ہیں نا, وہ سارے تو اس کا مطلب غیر مؤثر ہو گئے ہیں کہ اگر بشرا بی بی نہیں پارٹی کو چلانا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں عمران خان صاحب دوسروں کو بہت تقریریں کیا کرتے ہیں دوسروں کے خلاف, اب اپنی پارٹی کے بارے میں وہی موروثی سیاست دے کر آئے ہیں, تو چلیں ویلکم کرتے ہیں انہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی ہے, تیاری پوری ہے, کیونکہ جو تیاری کی خبریں آ رہی ہیں وزارت داخلہ کی طرف سے اس میں تو لگتا ہے کہ وہ وائلنس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے پولیس کو تیار کیا جا رہا ہے. پھر محسن نقوی صاحب ہیں, وہ کبھی کرکٹ ٹیم کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی برطانیہ میں کچھ ہو جائے تو ان کے پاسپورٹ منسوخ کرانے کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یونیورسٹی کی ڈگریاں منسوخ کر دوں گا, پاسپورٹ منسوخ کر دوں گا, اس قسم کی ان کے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وزارت داخلہ کے. تو یہی تیاری ہے ان کی. دیکھیے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان اور مال کا تحفظ کرے, وہ ریاست کے جو ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کرے, اور جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس ہیں ان کی حفاظت کرے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جب بھی ریڈ زون میں آتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں, یہ وائلنس کرتے ہیں, اور اس کی ہمیں 2014 سے مسلسل کئی موقعوں پر مثالیں موجود ہیں. لہٰذا زیرو رسک کے ساتھ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں گی, اس کو روکیں گی, اور کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا. میں پھر کہوں گا کہ پاکستان اس وقت ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے. پاکستان کو میں انہیں اپیل کرتا ہوں چلنے دو. بار بار جب پاکستان ترقی کرتا ہے, سی پیک ترقی کرتا ہے, ملک آگے چلنے لگتا ہے, آپ لوگ دھرنے دیتے ہیں, آپ لوگ انتشار پیدا کرتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ کس کے ایجنڈے پر آپ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے, کیا پلاننگ ہے, کیا واقعی 10,000 لوگ پہلے اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقوں میں آ چکے ہیں؟ بریک کے بعد
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. مذاکرات کے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں. تحریک انصاف کی آخر کیا امیدیں ہیں؟ احتجاج کی تیاریاں کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہی تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر احتجاج حتمی طور پر آپ لوگوں نے اسلام آباد میں کرنا ہے. کہ یہ خبریں درست ہیں کہ احتجاج سے پہلے ہی 10,000 کارکنوں کو اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں جو پہنچا دیا جائے گا اور بہت سارے لوگ پہنچا دیے گئے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. یہ جو کارکنان لانے اور ان کو یہاں وقت سے پہلے پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے باہر سے آنے والے کارکنان کی ہے. انہوں نے لانے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، یہ باہر کے جو ہماری لیڈرشپ ہے ہر حلقے کے لوگوں نے نکلنا ہے. میں یہاں کا MNA ہوں. فارم 45 کا یہ الگ بات ہے، فارم 47 کے ذریعے مجھے ہرا دیا گیا، لیکن میری اپنی ذمہ داری ہے. میں یہاں کا ہوسٹ ہوں. ہم 3 MNA ہیں یہاں سے اور ہماری تیاری مکمل طور پر ہم تیار ہیں. اور اس کے باوجود کہ ہمارے تمام ورکرز اور کارکنان کے گھروں میں چھاپے، ان کی چادر چاردیواری کی پامالی، کسی کی بیوی کو اٹھایا، کسی کی 80 سالہ ماں کو اٹھایا اور بہت سارے ورکرز کو اٹھا کر کے بند کیا ہوا ہے اور اس وقت بھی CIA سینٹر میں رکھا ہوا ہے اور ابھی تک کسی کو عدالت میں بھی نہیں پیش کیا. ایز آف ناؤ آپ ریسنٹلی کہہ رہے ہیں آپ کہ اس احتجاج سے پہلے ابھی فوراً کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور کارکن آپ کی گرفتار کیے جا چکے ہیں؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. پچھلے جمعے کو میرے گھر پہ چھاپے مارے، جس کی آج میں نے اپنی پروٹیکٹیو بیل لی ہے. میرے کئی کارکنان اور ان کی کسی کی 80 سالہ ماں کو اٹھایا ہے اور کسی کی بیوی کو اٹھایا ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہے، اور ہماری جو ورکرز ہیں، لیڈی ورکرز ہیں، ان کو اٹھایا ہے، کچھ کو جیل بھیج دیا ہے. اور جو میل ورکرز ہیں ان کو 25 سے زائد ورکرز کو اٹھا کر کے مختلف تھانوں میں اور 20+ لوگوں کو CIA سینٹر میں رکھا ہوا ہے اور ان کو کسی عدالت میں بھی نہیں پیش کیا سوائے 2 خواتین کے. اور جس طریقے سے لوگوں کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، طلائی زیورات اٹھائے گئے، ان کے گھروں سے پیسے اٹھائے گئے، ہمارے پاس پوری ایویڈنسز ہیں. لوگوں کے گھروں کو بھی توڑا جا رہا ہے. لیکن اس سب فسطائیت اور یزیدیت کے باوجود ہمارا انشاءاللہ ہوم ورک مکمل ہے. ہمارے لوگ باہر نکلیں گے اور بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے. مگر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آلریڈی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی 3 مطالبات ہیں ہمارے: 26ویں آئینی ترمیم، مینڈیٹ کی واپسی، تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، تو یہ پورے کر دیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے ان سے ملاقات کے بعد کہا کہ جمعرات تک پورے کر دیں. جمعرات تک کی عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے، تو پھر وہ احتجاج ہمارا جشن میں بدل جائے گا. اب تو آبویس ہے نا کہ نہیں پورا ہونا ہے، تو پھر مذاکرات کس بات کی مذاکرات کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ملاقات کی ہے خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مذاکرات کے راستے بند کرنا، ایک ہوتا ہے مذاکرات کی اجازت لینا. نہ ہم نے راستے بند کیے ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آئیں جی ہم سے مذاکرات کریں. لیکن راستے اوپن رکھنے کے لیے چونکہ ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا خان صاحب سے رابطہ منقطع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون بند ہو جائے، نیٹ کی سہولت بند ہو جائے. آئی تھنک سو اس پریکاشنری میئر کے طور پر انہوں نے پرمیشن لی ہے خان صاحب سے کہ وہ کوئی بات کریں گے تو ان کو ایک خان صاحب کا اجازت نامہ ہونا چاہیے. جیسے مگر آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج سے پہلے، اتنے کریٹیکل احتجاج سے پہلے عدالتی احکامات آ بھی جائیں تب بھی حکومت تو ان احکامات کی حکم عدولی کر ہی دیتی ہے. آج ملاقات ہو جاتی ہے بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر حکومت کی طرف سے کوئی پیغام نہ لے کر گئے ہوتے وہ؟ دیکھیں، اگر تو واقعی اگر وہ نہ چاہتے تو وہ ملاقات کی اجازت ہی نہ دیتے جیسے ماضی میں ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کے لیول پہ کوئی اگر ایسی بات ہے، سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. ہم کوئی یہ تو نہیں چاہتے نا کہ دیکھیں، ہم تو اس ملک کو مثبت قدم میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں، 8 فروری سے پہلے ہمارے اوپر جو ظلم، مظالم، جو کچھ زیادتیاں ہوئیں، ہم سے بلے کا نشان چھینا، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. میرا یہ حلقہ ہے اسلام آباد کا جہاں سارے 100% آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں. ایک دن بھی مجھے ایک نہ جلسہ نہ جلوس کرنے کی اجازت ملی اور اس کے باوجود الحمدللہ میں بہت بڑی لیڈ سے میں جیتا ہوں، اسی طرح ہمارے سارے لوگ جیتے ہیں. یہ پرامن انقلاب تھا. اس کے بعد اگر جمہوریت کو تسلیم کر لیا جاتا تو ہمارے ملک کے مسائل بہتر ہو جاتے. پھر رات کی تاریکی میں فارم 47 بنائے گئے، آپ کے سامنے ہی ہے.
जिस तरीके से फिर उसके बाद कानून और आइन यानी की कि पामाली मगर की कश्यप गई। साहब, ये इस बात का भी सबूत है ना कि जाहिर है कि जब आपका मैंडेट है, आज आप उन रहनुमाओं में से शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है जो इलेक्शन जीते हैं मगर उन्हें इलेक्शन की जीत से महरूम किया गया, मुतादिद दूसरे रहनुमाओं भी हैं, तो ये बात वाज़ेह है ना कि जो स्ट्रैटेजी आपकी है कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे, वो काम नहीं कर रही है कुछ पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ की वजह से। तो इस दफ़ा आपको लग रहा है कि आप लोग बाहर निकलेंगे और मना लेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में हुकूमत ने जो ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया कि कंटेनर्स होंगे, 40,000 आंसू गैस शेल मांग लिए इस्लामाबाद पुलिस ने, 2,000 आंसू गैस चलाने वाली बंदूकें, तो आगे से वायलेंस ही होगा। वायलेंस हुआ और आप लोगों का और आपके कारकुनों का और तसादुम हुआ लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, तो आप पे माजी में भी मुश्किलात आई हैं, अब भी मुश्किलात आएंगी, आपका ऑब्जेक्टिव कैसे हल होगा? जब आप आइन और कानून का रास्ता बंद कर देंगे, जब इंसाफ का रास्ता बंद कर देंगे, जब जमहूरियत को दफन कर देंगे, तो आवाम को, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ आज भी 85% 90% आवाम खड़ी है, उनके पास सिवाय ऑप्शन ये रह जाता है कि वो एहतजाज के लिए निकले। प्रॉब्लम है कि आपके पिछले एहतजाज के ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुए, इस दफा कैसे हो जाएगा? ये सवाल है कि ये एहतजाज भी वायलेंस के नतीजे में आपके लिए मजीद मुश्किलात का बाइस नहीं बनेगा? देखिए, मुश्किलात तो हमारे ऊपर जितनी हो चुकी हैं इससे ज्यादा और क्या होंगी। 9 दहशतगर्दी के पर्चे इलेक्शन जीतने के बाद से मेरे ऊपर हो गए हैं। कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करनी थी, मैं हो आया हूं। पाकिस्तान की कोई बार एसोसिएशन, बार कौंसिल नहीं है जिसको मैंने हेड ना किया हो, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद हम ये कैदोबंद की सहूलतें, जुल्म, बर्बरियत, ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन सिवाय इस बात के और कोई नहीं रह गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, या हकीकी गुलामी में चले जाएं, या हकीकी आजादी और अपने हुकूक को जिंदा रखने और उनको वापस रेस्टोर करने के लिए। मगर एक ऐसी सूरत में शिवसेना साहब, जब आपके कारकुनों ने, ज़ाहिर पहले भुगता है और बहुत ज़्यादा भुगता है, लोग जेल भी गए, लोगों ने जेलें भुगती, उनके करियर्स ख़त्म हुए, उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई। अब ऐसे में जब हुकूमत की तरफ से ज़राए वज़ारत दाखिला कह रहे हो कि एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख करने, सिम्स ब्लॉक करने, इस किस्म और तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसला भी ज़ेर गौर है, साथ में बता रही हो कि इतना कुछ इंतज़ार कर रहा है जो कि आंसू गैस हो गई और किस तरीके से निपटा जाएगा, तो आपके ख्याल में लोग निकलेंगे? शाहजेब साहब, ये क्या 85% या 90% या 25 करोड़ आवाम को ये जेलों में बंद करेंगे? क्या उन लोगों के रास्ते बंद ब्लॉक कर देंगे? तो आपके जितने रिसेंट एहतजाज हैं उसमें, मतलब मगर जितने एहतजाज हैं और आप लोगों ने उनको भी बहुत ही हतमी एहतजाज के तौर पर कहा था, उसमें कोई 85-90% लोग तो नहीं निकल आए ना पाकिस्तान के। आपकी पार्टी के अंदर से आवाज आई कि जी लोग ज्यादा नहीं थे पिछले एहतजाज में भी डी चौक पर। आप एक बात ज़हन में रखें कि जो कुछ पिछली दफा 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को हुआ, मैं छोटी सी उसकी मिसाल दे देता हूँ। 6 एजेंसीज थी, FC, आपकी रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, ये सारे मौजूद थे। लोग 4 अक्टूबर को निकले, अभी 4 अक्टूबर को वहां अली अमीन गन्नापुर का काफिला नहीं पहुंचा था। लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, 5 को भी पहुंचे, 5 के बाद 4 से ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। देखिए, तादाद की मैं बात कर रहा हूं ना, और अगर आप गिरफ्तारियों की बात करें तो वो तो अब भी होंगी। आप अभी से कह रहे हैं कि ऑलरेडी हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन शुरू हो गया। फैसल चौधरी साहब वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को बताया कि आपको गलत मालूमात दी जाती है कि बहुत लोग निकल आए या बहुत लीडरशिप निकली, लोग भी उस तरीके से नहीं निकले। वो तो खुद आपकी पार्टी के जो वकील है वो ये बात कह चुके हैं। देखें, बात ये थी कि उस वक्त की सिचुएशन और थी, वो सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का प्रोटेस्ट था। दूसरी बात है कि लीडरशिप को मना था कि जो एमएनएज हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इस वक्त तो तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग चेयरमैन से लेकर हमारे वर्कर तक, चेयरमैन यूनियन काउंसिल से लेकर नीचे तंजीम तक, हर बंदे ने निकलना है। ये हर एक को टारगेट है, और हमने सिर्फ अपने वर्कर्स को नहीं दावत दी, अब हमने हर क्लास, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को दावत दी है। मगर साहब, अब इसमें मसला ये कि पार्टी को यकीन, आपके लोग पार्टी को यकीन कैसे दिलाएंगे? पहले तो हुकूमत कहती थी कि आपके लोग खुद भी गिरफ्तारी दे देते हैं, अब तो बुशरा बीबी कह रही हैं कि कोई गिरफ्तारी ना दे, गिरफ्तार किसी ने नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग खुद कॉलें करके गिरफ्तारी दे देते हैं, फिर वीडियो भी बनानी है, वो ट्रस्ट ही नहीं है उन्हें। वो कहती वीडियो बनानी है, वीडियो में सिर्फ गाड़ियाँ नहीं दिखानी है, लोग भी दिखाने हैं, वो ट्रस्ट ही नहीं है लीडरशिप को। तो कौन कौन साबित करेगा ये सारी की सारी बातें? हालांकि कारकुनों ने बहुत मुश्किलात सही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट है। लेकिन देखिए, खान साहब ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर तो ये 9 मई का ये गो के अजाब मुसल्लत किया गया, लेकिन एक ब्लेसिंग भी हो गई, इसलिए कि जो कंप्रोमाइज लोग थे वो फौरन छोड़ गए। और आज भी जो लोग मारे खा रहे हैं, एक जज्बे के तहत आए हैं, अपने करोड़ों का बिजनेस छोड़ के बैठे हैं,
ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. صاحب یہ بات بشرا بی بی صاحبہ نے ان سے تو نہیں کہی نا جو کمپرومائز سے اور پارٹی چھوڑ گئے. یہ تو انہوں نے انہی کو کہا ہے جو پارٹی کے اندر ہیں اور پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے, اور کمپرومائز نہیں ہے, وہ انہیں کمپرومائز سمجھ رہی ہے نا جن سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے, سب کام کرنے, اور آپ نے جان بوجھ کی گرفتاری نہیں دینی. ایک بات ہوتی ہے, دیکھیں ایک بات ہوتی ہے تنظیمی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, لوگ آلریڈی موبلائز ہیں. ایک ہے کہ ان کو احساس دلانا ہے کہ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس کے لیے آپ نے کمزوری نہیں دکھانی, جس کے لیے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی, جس کے لیے آپ نے خود بھی نکلنا ہے اور عوام کو بھی موبلائز کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے. اور الحمدللہ ہمارا ہر ورکر چارج ہے, ہمارے لوگ بالکل تیار ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے نکلیں گے, ہر شہر سے نکلیں گے, اور ہر شہر سے انشاءاللہ ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا. اور شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس سب میں ظاہر اب پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے جو طاقتور ہیں انہی سے بات کرنی ہے. آج بھی عمران خان صاحب نے کہا, اور پہلے اطلاعات تھیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خود انہوں نے بھی خبر کنفرم کی تھی کہ وہ یہ معاملہ اٹھائیں گے آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں. کل ہمارے شو میں بیسر سیف صاحب نے بھی کہا کہ جس حوالے سے بات ہوگی. اب خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں تبرکاً بات کی, انہوں نے سرسری سی بات کی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی, یعنی کہ بس اتنا ہی انہوں نے معاملہ اٹھایا کہ اگر میڈیا پہ بات آئے تو پتہ چل جائے کہ میں نے بات کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی تفصیل سے بات نہیں کی, کوئی تفصیل سے معاملہ نہیں اٹھایا. تو آج موقع نہیں تھا, عسکری قیادت سامنے تھی کہ وہ بات کرتے, موقف پیش کرتے. دیکھیں میں نے تو ان سے ظاہر اس موضوع پہ ڈسکشن میری نہیں ہوئی, لیکن اگر انہوں نے بات کی ہے تو اٹ از اے سیریس تھنگ کہ انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں اس مسئلے کو اٹھایا ہے, تو اس کے بعد اگر کچھ سنجیدگی کے ساتھ بات آگے چلانی ہوتی تو وہاں ڈسکشن ہوتی, یا ہو سکتا ہے بعد میں ہو, بٹ اٹ از ناٹ آور ایشو. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں 100% تقریباً یقین ہے کہ یہ مذاکرات نہ ہونے ہیں نہ کامیاب ہونے ہیں. ہم نے احتجاج کی تیاری پوری کرنی ہے, ہمارے ورکرز سے نکلنا ہے, ہمارے ورکرز نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو چاہے کر لیں, جس طرح کی یزیدیت اور فسطائیت پیدا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں, اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. جو سول سرونٹس یا جو غلام بیوروکریسی یا یہ پولیس کر رہی ہے ان کا بھی احتساب ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے یہ کٹ پتلی اپنا منہ چھپاتے پھریں گے. یہاں پاکستان میں یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں, ان کے خلاف مزید نفرت ہوگی اگر یہ کوئی گولی لاٹھی کا سٹارٹ کریں گے, اور یہ پورے پاکستان کو جس طرح کنٹینرستان بنا دیتے ہیں, اور 3 دن 4 دن پہلے سے لے کر بعد تک, یہ سب سے جس کو کہتے ہیں بدترین اور بزدلی کی علامت ہے. بہت شکریہ آپ نے شاہد صاحب کی رائے سنی. بریک شامل کرتے ہیں, قرآن خبریں بات کریں گے بریک کے بعد. اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی. بشرا بی بی آج بھی طبی وجوہات کی بنا پر عدالت میں پیش نہیں ہوئی, جبکہ 6 سماعتیں گزرنے کے باوجود ملزمان نے عدالت کی جانب سے جاری 342 کے سوال نامے پر جوابات داخل نہیں کرائے. آج ہونے والی سماعت کے آغاز میں عمران خان کو قبرۂ عدالت میں پیش کیا گیا, تاہم بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئی اور ان کے وکلاء نے طبی بنیادوں پر حاضری سے 1 روزہ استثناء کی درخواست دائر کر دی, جبکہ ملزمان کی جانب سے آج بھی 342 کے تحت جاری سوال ناموں کے جواب داخل نہیں کروائے گئے. سماعت کے دوران وکلاء صفائی نے 16 گواہان کی فہرست عدالت میں پیش کر دی اور انہوں نے ان 16 گواہان کو عدالتی گواہ کے طور پر طلب کرنے کی استدعا کر دی, جس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو عدالتی گواہ کے طور پر طلب کرنے کا اختیار عدالت کا ہے. اس درخواست پر اعتراض نہیں ہے, لیکن عدالت اسے مناسب وقت کے لیے رکھ لے. ضابطۂ فوجداری کے مطابق گواہان کی شہادت مکمل ہونے پر ملزمان سوالات کے لیے جواب دیتے ہیں. قانون کے مطابق ملزمان سے 342 کے سوال ناموں پر جواب طلب کیے جائیں. ملزمان کے پاس ابھی اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کا حق بھی ہے. اس وقت 16 گواہان کو طلب کرنے کا مقصد صرف کیس کو طول دینا ہے, جبکہ نیب پروسیکیوٹر نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر کہا کہ ہمیں بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر پیش کی گئی درخواست پر بھی اعتراض نہیں ہے. قانون کے مطابق درخواست کے ساتھ پلیڈر مقرر کیا جائے. اس کے بعد عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست کو مناسب وقت پر سماعت کے لیے رکھ لیا. اس کے بعد عدالت نے ملزمان سے سوال ناموں پر جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل یعنی 20 نومبر تک ملتوی کر دی. عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے 16 گواہان کو بطور عدالتی گواہ طلب کرنے کی درخواست میں کون کون شامل ہیں, اس حوالے سے دائر درخواست کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے دائر درخواست میں سابق سیکرٹری کابینہ ڈویژن احمد نواز سکھیرا اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر سمیت ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کے چیئرمین کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے ریکارڈ کے ساتھ بطور عدالتی گواہ طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے. اس کے علاوہ درخواست میں ISCO کے افسر سمیت کل
16 گواہان کو طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے پروسیکیوشن سے شواہد اور گواہ طلب کیے تھے اور پروسیکیوشن نے کچھ گواہ پیش کیے جو ان کے حق میں تھے، جبکہ پروسیکیوشن نے ان گواہوں کو پیش ہی نہیں کیا جو کیس کے حقائق اور دستاویزات سے واقف تھے اور مبینہ الزامات اور اس جھوٹے مقدمے کی حقیقت کو جانتے تھے۔ آج کے پروگرام میں تیار دیجیے۔ اللہ حافظ۔